السلام علیکم ایوری ون، کیا حال ہے آپ سب کے؟ آج میں آپ کے لیے بہت مزیدار سے ملائی بوٹی پیزا کی ریسیپی لے کر آئی ہوں، یا پھر کراؤن کرسٹ پیزا بھی بول سکتے ہیں۔ آئی نو کہ یہ کراؤن کرسٹ پیزا کی اوتھینٹک ریسیپی نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی سمجھدار ہیں۔ میں کوئی بھی ریسیپی ایسی تو آپ کو نہیں چپکا سکتی ہوں۔ کراؤن کرسٹ پیزا کی جو سوس ہے وہ میونیز سے بنتی ہے، اور مجھے وہ ٹیسٹ وائز بالکل سمجھ نہیں آتی ہے۔ خیر میرے ٹیسٹ کے تو کیا ہی کہنے، مجھے تو ریڈ سوس بھی نہیں اچھی لگتی ہے پیزا کی، مجھے صرف وائٹ سوس کے ساتھ ہی پیزا پسند ہے۔ جب بھی پیزا بناتی ہوں تو 2 فلیورز لازمی بنانے پڑتے ہیں، ایک تو ملائی بوٹی اور اس کے ساتھ پھر دوسرا آپشنل ہوتا ہے یا تو ٹکا فلیور یا فجیتا یا جو بھی بچے فرمائش کریں۔ بیسکلی کراؤن کرسٹ پیزا کا جو شیپ ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے، وہ بہت اٹریکٹیو ہوتا ہے، تو وہ عام پیزا میں بھی اگر میں اس کو شیپ دے دوں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ ڈو کے لیے جو میجرمنٹ دی ہے میں نے آپ کو اس ویڈیو میں، اس سے آرام سے 4 میڈیم سائز کے پیزا بن سکتے ہیں۔ میں نے پیزا کو اوون میں بیک کیا ہے، لیکن اگین اس کے 2-3 طریقے ہیں بیک کرنے کے۔ ایک تو اوون میں بیک کیا جائے یا الیکٹرک اوون میں بیک کیا جائے۔ جو تھرڈ اس کا آپشن ہے وہ ظاہری سی بات ہے پتیلا ہے۔ پتیلے کے اندر آپ نے نمک بچھانا ہے، اس کے اوپر سٹینڈ رکھنا ہے، اس کو پری ہیٹ کرنا ہے، وہ آپ کا اوون بہت اچھا اوون ریڈی ہو جاتا ہے۔ اور یقین کریں اوون سے زیادہ پتیلے کے اندر بہت اچھے سے بیک ہوتا ہے۔ میں نے جب پتیلے کے اندر بیکنگ کی ہے، میں نے اس کے اندر کیک بھی بیک کیا ہے، کوکیز بھی بنائی ہیں، پیزا بھی بنایا ہے، ہمیشہ 10% اچھا رزلٹ آتا ہے پتیلے میں۔ صرف تھوڑا ٹائم کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اگر گیس اوون میں 20 منٹس کسی چیز کو بیک ہونے میں لگ رہے ہیں تو پتیلے میں اسی چیز کو 30 منٹ لگیں گے، اور بہت زبردست بیکنگ ہوتی ہے، بشرط یہ کہ آپ کی بیکنگ کے میجرمنٹ جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہو۔ بیکنگ کا ایک یہ مسئلہ ہے کہ اگر میجرمنٹ ذرا بھی اوپر نیچے ہوتی ہے تو آپ کی بیکنگ بھی اوپر نیچے ہو جاتی ہے، میجرمنٹ کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آج کی اچھی بات کی طرف۔ محبت کیا ہے؟ یہ محبت سمجھو تو احساس، دیکھو تو رشتہ، کہو تو لفظ، چاہو تو زندگی، کرو تو عبادت، نبھاؤ تو وعدہ، اور اگر مل جائے تو جنت۔ لیکن اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت کو زوال ہے۔ اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی کوئی محبت سچی نہیں۔ انسان کا سب سے مضبوط رشتہ اللہ سے ہے۔ اللہ اصلیت دکھا دیتا ہے، ہر رشتے کی، ہر محبت کی، ہر سہارے کی، پھر وہ سب کچھ دکھا کر آدمی سے کہتا ہے اب بتا تیرا میرے سوا اور ہے ہی کون۔ اللہ کی محبت آپ کو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا سکھاتی ہے۔ اللہ کی ذات آپ کو تب بھی نہیں چھوڑتی جب سایہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا انداز بھی کمال ہے نا، سب کچھ دے کر کہتا ہے اور ہے کوئی مانگنے والا۔ اللہ کی محبت وہ سمندر ہے جس کی کوئی حد نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں تیرنا چھوڑ ہی دیں، بس ڈوب جائیں، صرف اللہ ہی سے امید رکھیں اور اسی پر بھروسہ، کیونکہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں بدل دیتا ہے۔ ایک تحریر نظر سے گزری تو اندازہ ہوا کہ ہم سبھی لائف میں اس فیلنگ کو ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ لکھا تھا کہ بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں کہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو، کئی دفعہ کیا لیکن اطمینان، سکون اور چین پھر بھی نہیں ملا۔ حیرت بھی ہوتی تھی کہ جب اللہ کے سپرد معاملہ کر ہی دیا پھر پریشانی کیوں؟ پھر ایک بزرگ کی تحریر نظروں سے گزری، اس میں لکھا تھا کہ جب معاملہ اللہ کے سپرد کرو تو معاملہ اور اللہ کے درمیان سے خود نکل جایا کرو، ایسا لگا گویا آنکھوں اور دل پر سے پردہ ہٹ گیا ہو۔ میں معاملہ تو اللہ کے سپرد کر دیا کرتی تھی لیکن خود بیچ میں رہتی تھی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے۔ ہمیں معاملے کے ساتھ ساتھ اس کا نتیجہ بھی اللہ کے سپرد کرنا ہوگا اور اسی پر راضی ہونا ہوگا، یہی اللہ کی سچی محبت ہے۔ کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل۔ اللہ حافظ۔